بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجئے جناب، ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے، سہیل آفریدی ابھی کراچی سندھ پہنچے نہیں، لیکن وہاں پر مومنٹم بن گیا ہے۔ نوجوان نکل پڑے ہیں اور لوگوں میں جا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو سہیل آفریدی آ رہے ہیں، خان کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو ہم سب نے ان کو ویلکم کرنا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اور وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے جی ہم بالکل تیار ہیں، ہم نکلیں گے۔ تو لہٰذا اب کراچی میں سہیل آفریدی کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ 9 جنوری کی تاریخ ہے جب سہیل آفریدی کراچی سمیت سندھ کا دورہ کریں گے۔ اس میں جناب سابقہ صدر یوتھ ونگ کراچی احسان خٹک اور ملک یاسین عارف زمان کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ سہراب گوٹھ میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے استقبال اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں نظر آئیں، اور یہ ویڈیو بھی اس وقت گردش کر رہی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں اور وہ بالکل پرجوش نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم نے نکلنا ہے اور یہ خان کی رہائی کے لیے ہم نے موومنٹ چلانی ہے، اور اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ان اقدامات کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس کا پریشر بڑا بننے لگ گیا ہے، اور اسی اسٹریٹ موومنٹ کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب ایک دفعہ پھر بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم تو اٹھائیں گے لوگوں کو۔ خان اور سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہیں، لیکن جو بندے اس حوالے سے ہل جل کریں گے ہم ان کو اٹھائیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں لوگ اٹھائے جائیں گے جی پھر سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس اسٹریٹ موومنٹ سے پیچھے ہٹا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب لوگ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے تو ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو اٹھائے جاتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں۔ تو اب رانا ثناء اللہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ لوگ اٹھائے گئے ہیں، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ 9 مئی سے بہت پہلے ہی کام شروع ہو گیا تھا لوگوں کو اٹھانے کا، گھروں میں جانے کا، چادر چار دیواری پامال کرنے کا، اور پی ڈی ایم کے دور میں یہ ہو چکا تھا۔ یہ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے، اور اس پر رانا ثناء اللہ صاحب اس کا کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم نے اتنے گھروں میں چھاپے مارے ہیں، اتنی گرفتاریاں کی ہیں، یہ سب باتیں وہ کرتے تھے۔ رانا ثناء اللہ نے البتہ ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ جی راستہ بالکل بن سکتا ہے۔ اور جب بار بار ندیم ملک صاحب نے ان سے رہائی کے بارے میں پوچھا، خان صاحب کی رہائی کا کچھ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو عدالتوں پر ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سب کو پتہ ہے عدالتوں کا کیا ہے، وہ تو منیب فاروق صاحب نے بات ہی ختم کر دی، کیونکہ ان کے بارے میں سارا صاحب نے کہا نا ان کا ڈاک خانہ اتنا پکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مجھے فون بھی آ جائے تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ ڈاک خانہ منیب فاروق کا پکا ہے۔ تو منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت کو تو جو لکھ کر دیا جائے گا، یا آئینی عدالت کو جس طرح سے بتایا جائے گا، لکھ کر دینا، بتانا، یا جو کچھ ان کو کہا جائے گا انہوں نے وہی کرنا ہے، اس سے باہر نہیں آئینی عدالت جا سکتی۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے آئینی عدالت یہاں کہہ رہی ہے، جو کہ سپریم کورٹ سے بھی اب سپریم کر دی گئی ہے۔ اس آئینی عدالت کے بارے میں منیب فاروق صاحب مانگے دول اپنے وی لاگ میں ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے ادھر ادھر نہیں جانا، اس نے کچھ ادھر ادھر نہیں کرنا۔ تو آئینی عدالت ہو، کوئی دوسری عدالت ہو، 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد کی عدالت ہو، تو لہٰذا ندیم ملک صاحب کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے، اور جین زی کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اب جین زی نے مصیبت ڈال رکھی ہے کہ یہ اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں، یہ اب جدت کے ساتھ ہیں، ان کو چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے، یہ آنکھیں بند نہیں کر رہے۔ تو یہ جین زی کو بھی پتہ ہے کہ یہاں عدالتوں کا کیا حال رہ گیا ہے، یا ان کے کتنے فیصلے رہ گئے ہیں۔ تو لہٰذا ندیم ملک صاحب کو بھی پتہ ہے، اگرچہ وہ جین زی والے تو نہیں ہیں، وہ تو یہ کہنا چاہیے ہماری جنریشن کے ہی ہیں۔ تو انہوں نے بھی بار بار کہا کہ جانے دینا، اب یہ بھی پتہ ہے کہ کیا کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو رانا صاحب نے کہا نہیں جی دیکھیں، اگر وہ پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پر مسلح افواج اور ان کے سربراہان کے خلاف مہم بند کر دیں تو پھر خان کے لیے کوئی راستہ نظر آنے لگے گا، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو گفتگو تو ان کی بڑی طویل ہے، میں وہ حصہ آپ کو سنوا دیتا ہوں جہاں خان کے لیے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بار بار دلچسپ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار یہ بات کرنے لگ گئے ہیں کہ خان کے لیے راستہ نکل سکتا ہے، خان کے لیے راستہ نکل سکتا ہے، اور کوئی بات بن سکتی ہے، ذرا بس یہ خاموشی اختیار کر لیں، سوشل میڈیا خاموش ہو جائے، اور اس پر ذرا توجہ دیں تو بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ یہ سیاسی نرمی کی گنجائش ہے یا 2026 جیل میں گزرے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ دھند جو ہے نا، میں نے صاحب نے اس کو دھند کا لفظ دیا ہے، اس دھند کو اگر یہ ہٹا دیں تو شاید میرے کو راستہ جو ہے نا وہ نظر آنے لگے۔ اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرنا بند کر دیں تو پھر راستہ نکل سکے۔ اسٹیبلشمنٹ تو خیر بہت ایک لمبا کنسیپٹ بن جاتا ہے نا، کم از کم ان شہداء کے متعلق، اس ادارے کے متعلق جو نہ صرف اس نے دفاع کا ذمہ دار ہے، اس نے دفاع کر کے دکھایا ہے، اور لوگوں میں بڑی اچھی فیلنگ ہے۔ ہر روز جو ہے وہ، ابھی یہ 2 دن پہلے میجر عدیل جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے آپ جو ہے وہ جواب میں، یا اس کے برعکس آپ اس قسم کی ٹرولنگ جو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو وہ بڑا شہداء کو تو سلام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ جی سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، یہ ٹرولنگ وغیرہ بند کریں تو پھر راستہ نکل سکتا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ اب اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب اندر سے بہت سخت ہیں، ان کی بہن باہر آ کر وہی پیغام دیتی ہیں، بلکہ
یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پورا پیغام بھی نہیں. خود انہوں نے کہا کہ ہم کچھ چیزیں تو ابھی سینسر کر دیتے ہیں. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو شاید کوئی آڈیو سنوائی گئی ہے, خان صاحب کی کوئی آڈیو ان کے پاس آئی ہے, جتنے وثوق کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ لگ گیا ہے اور باتیں بڑی سخت کی ہیں خان نے, اور بہت ہی سخت ہے. اب دیکھیے نا ان کا کیا پیغام ہے, ان کو یہی خوف ہے, اسی لیے ملاقات نہیں کروا رہے کہ پھر ملاقات ہوگی تو خان وہیں کا وہیں ڈٹا ہوا ہے, وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بھی بات کر رہا ہے, وہ 8 فروری کو پتہ نہیں کیا کروا دے گا, تو اسے ملاقات ہی نہ کرواؤ کہ باہر پیغام نہ آ جائے. تو ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی یہ بھی ہو رہی ہے کہ ان کی گفتگو کو اس طرح سے ٹیپ کیا جا رہا ہے اور وہ پھر آگے پہنچائی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب تک بھی, جس کو کہتے ہیں جی ذرائع ہوتے ہیں. اور یہ دوسری دفعہ ہے کم از کم کہ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ رانا صاحب تک یا دیگر اس طرح کے لوگوں تک ان کی ریکارڈنگ پہنچ رہی ہے. تو اس میں اتنا سخت لہجہ ہے یا اتنی سخت ڈائریکشنز ہیں کہ حکومت ہلی پڑی ہے کہ بھائی باہر کوئی بات نہ آ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. تو لہٰذا اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پھر لوگوں کو اٹھائیں گے اگر یہ اسٹریٹ موومنٹ کی ہڑتال کی کوئی بات ہوگی تو. اچھا, یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہماری تحریک عمران خان کو رہا کروائے گی. ایک انٹرویو میں, چونکہ اب اقرار الحسن صاحب ایک نئی جماعت اور تنظیم بنانے کے لیے تگدو کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کی ایک دلچسپ بات یہ بتائی ہے, اور پھر نہ صرف یہ انٹرویو میں کہا بلکہ اس پر انہوں نے ایکس پر پوسٹ بھی کیا ہے. پی ٹی آئی جس طرح چل رہی ہے یہ کبھی بھی خان کو رہا نہیں کروا سکتی. خان کی رہائی صرف ایک نئی اور منظم قومی اور عوامی جماعت سے ممکن ہے, اس اصول کے تحت کہ آج سے پہلے بھی سیاسی انتقام غلط تھا, آج بھی غلط ہے, اور آئندہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ سلوگن لے کر چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میں تو قسمیں کھا رہے ہیں, قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسی کے ذریعے ہوگا. آپ ایک تنظیم بنائیں, لوگوں کی ہو, لیڈرشپ نہ ہو. اب تو یہ ہے کہ ایک لیڈر ہے اور لوگ ہیں, بیچ میں کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. تو تنظیم ہوگی تو پھر وہ اتنی متحرک ہوگی, کوئی کہے گی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ, کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ سیاسی انتقام پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے, اور پھر یہ بات بنے گی اور بات آگے چلے گی. یہ باتیں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہی. میں پی ٹی آئی والے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے جی, یہ ہمدردی دل میں چھپائے کیوں بیٹھے ہیں, اظہار کیوں نہیں کرتے, عملی کام کیوں نہیں کرتے؟ کروڑ یہ عملی کام ہی تو کر رہا ہوں میں. اڈیالہ جیل جائے نا, واٹر کینن پھینکتے ہیں وہاں بہنوں کے ساتھ بیٹھے. خدا کی قسم کھا کے آپ کہ یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے گالیاں دینا ہے یا اڈیالہ کے باہر 100-150 لوگوں کا مجمع لگا کے واٹر کینن سے پانی کھانا ہے, اس کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے. سر میں عرض کر رہا ہوں, میں کچھ کر رہا ہوں نا, میں آپ سے بتاتا ہوں. مجھے پوری دیانتداری سے یہ لگتا ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی چونکہ ایک آدمی تھا اور جیسے وہ آدمی جیل میں گیا تو تتر بتر ہو گئی, منتشر ہو گئی. اس پارٹی سے آپ اگلے 100 سال بھی یہ توقع مت کیجئے کہ یہ عمران خان صاحب کو رہا کروا سکتی ہے. جس پارٹی کے اپنے اندر ہر آدمی دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے, کوئی ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے لیے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی. میں وہی گزارش آپ سے کر رہا ہوں, ایک آدمی ہے نا عمران خان ہے نا, وہ تو خود بھی کہتے ہیں لیڈر ایک ہی ہوتا ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا سر. پھر وہی بات, آپ تو اس سسٹم میں بیٹھ کے, یہاں کون ہے لیڈر؟ سارے. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, جب سسٹم لیڈر ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے, تو ملک میں جمہوریت آتی ہے, تو جمہوریت سے گزارا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں. طویل کلپ ہے اور اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بنائیں تنظیم اور اس طرح سے بالکل ہو اور اس کا ایک اسٹرکچر ہو, تو پھر خود بخود اس کے ذریعے پریشر بلڈ ہوگا اور سیاسی انتقام ختم ہوگا اور سیاستدانوں کی رہائی ہوگی. آخر میں جی مرحوم لیاقت حسین صاحب بڑے مشہور و معروف اسکالر بھی اور بڑے زبردست آدمی تھے وہ, بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے دوست بھی ہیں اور ان کے پروگرامز میں ایک لازمی جزو ہوتے تھے علی محمد صاحب. تو یہ ماہر ہیں, اسٹرالوجسٹ بھی ان کو کہتے ہیں. انہوں نے ایک دلچسپ بات کی ہے یہ 365 پر ان کے مارننگ شو میں. شہباز شریف کے بعد پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو 2027-28 میں نئے وزیر اعظم ہوں گے اور وزیر اعظم بننے کے بعد ان کی شادی ہوگی. یہ جی علی محمد صاحب علم نجوم کے ماہر ہیں. آج کل چونکہ نیا سال شروع ہوا ہے تو یہ علم نجوم اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو ٹیلی ویژن والے بڑے بلا رہے ہیں اور ان سے بڑی پریڈکشنز کروا رہے ہیں. یہ ہر سال ہوتا ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پچھلے سال بھی ان لوگوں کو بلایا, ان کی پریڈکشنز تھیں, کس کی کتنی درست ثابت ہوئیں, کتنی غلط ثابت ہوئیں, اس پر بھی ذرا کبھی جائزہ ضرور لینا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک ٹیلی ویژن پر یہ کام بھی کافی ذرا دلچسپی کے لیے کیا جاتا ہے کہ جی بلاؤ اور پریڈکشنز کرواؤ, پیش گوئیاں کرواؤ. میری گزارش یہ ہے کہ مطالعہ اگر انسان کرے تاریخ کا تو وہ بڑی بہترین پریڈکشن ہوتی ہے کہ تاریخ میں کیا ہو چکا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے. تو اس پر بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے. اور باقی تو یہ بس ٹیلی ویژن کے لیے بہت سی اس طرح کی چیزیں کر لی جاتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.